بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجری الماء بأن ينتقل كل جزء من الماء عن محله إلى غيره بنفسه أو بمعين على ما دارت عليه الإبهام إلى آخر۔ بات ہماری چل رہی تھی قبلہ واجبات وضو کے بارے میں کہ وضو کے واجبات کون کون سے ہیں۔ واجبات وضو کو ذکر کرتے ہوئے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا واجب ذکر کیا تھا نیت، پھر اس کے ضمن میں گفتگو ہوئی کہ نیت میں کون کون سی چیزیں ہیں، شرط ہیں۔ آج دوسرا واجب بتا رہے ہیں کہ پہلا واجب تھا نیت کرنا وضو میں، واجبات وضو میں سے دوسرا ہے پانی کا جاری کرنا، پانی کا بہانا۔ کہاں بہانا؟ آگے آ رہا ہے۔ بِأَن يَنْتَقِلَ كُلُّ جُزْءٍ مِّنَ الْمَاءِ عَن مَحَلِّهِ إِلَى غَيْرِ الْمَحَلِّ، کہ پانی کا ہر جز منتقل ہو جائے، عن محلہ اپنے محل سے، محلہ محل الماء اپنے محل سے، الی غیر ہی دوسرے محل کی جانب، بے نفس ہی خود منتقل ہو پانی، او بمعین یا کسی مددگار کے ذریعے سے۔ مددگار سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی اور بندہ، پانی خود منتقل ہو یا ہاتھ کے ذریعے سے۔ معین سے مراد یہاں ہاتھ لکھ لیں۔ مثال کے طور پر پانی تو آپ نے بہایا، چہرے کی مثلا ہر جگہ پر ایسے ڈالنے سے ہی خود بخود پہنچ گیا، یا آپ کو ہاتھ کے ذریعے سے پہنچانا پڑے گا، دو ہی صورتیں ہیں نا۔ تو یہ کہاں پانی پہنچانا ہے، کہاں جری الماء کرنا ہے؟ علی ما دارت علیہ الابہام، اس جگہ، ہر اس جگہ پر جہاں پر ابہام کا احاطہ جاتا ہو۔ ابہام ایک بکسر الحمزہ یعنی ابہام، والوسطی اور درمیان والی انگل۔ ابہام اور درمیان والی انگل کا دائرہ جہاں تک جاتا ہے، احاطہ جہاں تک بنتا ہے، وہاں اس جگہ تک پانی کا پہنچانا، منتقل کرنا واجب ہے۔ یہ چہرے کو دھونے کی کنڈیشن بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ من الوجہ، چہرہ میں سے، یہ دو ہے نا، انگوٹھا اور یہ درمیان والی انگلی، ایسا رکھیں۔ یہ جہاں تک یہ جاتے ہیں سیٹوں میں چوڑائی کے لحاظ سے، اتنا دھونا کیا ہے؟ آ رہا ہے ارزن، یہ چوڑائی کے حساب سے مقدار بتائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وما بین القصاص، قصاص یعنی مثلث القاف یا نقطوں والی کاف، ہاں یا کاف اور قصاص بھی پڑھ، مثلث یعنی تین، آسان تم تین اعراب، قصاص قصاص، لیکن یہ قصاص اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قصاص کا معنی آپ بہتر جانتے ہیں، تو یہاں قصاص ہی بہتر رہے گا۔ قصاص کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مُنْتَهَا مَنْبَتُ شَعْرِ الرَّاسِ، وہ ہوتی ہے سر کے بال اگنے والی جگہ کی انتہا، یہ ماتھے کے اوپر والی جگہ، جہاں سے ماتھا شروع ہوتا ہے اور بالوں کی انتہا ہوتی ہے، یوں کہہ لیں، ٹھیک ہے نا جی۔ الا آخر الذقن، ٹھوڑی کے آخر تک، ذقن بالذال المعجمہ، نقطے والی ذال، اور والقاف المفتوحہ ذاکن، ٹھیک ہے نا۔ من ہو من الوجہ، چہرہ میں سے قصاص سے لے کر ذقن تک، طولن لمبائی کی جہت سے یہ مقدار ہے، توجہ ہے، چوڑائی کی جہت سے ما بین الابہام والوسطی، لمبائی کی جہت سے ما بین نہایت منبت شعر الی آخر الذقن، تھوڑی مرائین فی ذالک مستوی الخلقہ،
رعایت کی جائے گی اس دھونے میں مستوی الخلقہ کی، کہ درمیانی خلقت والی ہو، ہاتھ بھی اور چہرہ بھی، فی الوجہ والیدین۔ اگر مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کی خلقت ہی ایسی ہے، اس کا چہرہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے نا، بہت چوڑائی والا ہے، بہت لمبا ہے، اور اس کے ہاتھ بالکل، اصل تو چوڑائی میں آئے گا مسئلہ، ہاتھ بالکل چھوٹے بنے ہوئے ہیں، ایسے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ بالکل ڈڈے ڈڈے ہوتے ہیں، بازو ڈڈے ہوتے ہیں، اور ماشاء اللہ چہرہ جو ہے زیادہ، تو یہاں یہ نہیں ہے، تو یہاں یہ نہیں چلے گا کہ پھر اتنا واجب ہے، اتنا تو اس کے رخسار پہ ہی رہیں گے ہاتھ، ٹھیک ہے نا، تو پھر عادتاً چہرہ دیکھا جائے گا، عادتاً پھر عرفاً، ٹھیک ہے نا، کہ کہاں تک جاتا ہے، واضح۔ اب مثلا ہم مستوی خلقہ ہے، ہمارا ہاتھ ہمارے چہرے پر کہاں تک جاتا ہے، ٹھیک نا، اس کا وہیں تک لے جائے گا چہرہ، اگر غیر مستوی خلقہ ہو تو، ٹھیک ہے نا، اگرچہ اس کا ہاتھ یہاں تک آتا ہے رخساروں تک، لیکن یہاں تک لے جایا جائے گا، یہاں تک تجھے دھونا ضروری ہے، واضح، یعنی تھوڑا آگے تک جہاں عادتاً جاتا ہوں مستوی خلقہ کا، واضح ہوا سوال وہ جو آپ نے کیا۔ وَيَدْخُلُ فِي الْحَدِّ مَوَاضِعُ التَّحْذِيفِ، داخل ہو جاتے ہیں فی الحد اس مقدار میں، اس حد میں جو ہم نے حد اوپر بیان کی ہے کہ جس کا دھونا واجب ہے، کیا داخل ہو جاتے ہیں اس مقدار میں، حد میں، مواضع التحذیف، تحذیف کے مواضع، تحذیف حذف سے ہوتا ہے، حذف یعنی وہ جگہیں جن کو حذف کیا جاتا ہو، یہ والے بال دیکھیں، یہ اسے کلمے بولتے ہیں، آپ بھی، یہ جو کان کے برابر بال ہیں داڑھی کے، اسے کلمے بولتے ہیں، یہ والے، اور اس کے درمیان یہ جو خالی جگہ ماتھے کی، ٹھیک ہے نا، اس کے درمیان یہ والی جو جگہ ہیں، اس کو اختصر طور پر بالخصوص خواتین انہیں، اور ایسے لڑکے نوجوان جو کیا رہتے ہیں، فیشنی بن کے رہتے ہیں، وہ انہیں اکثر طور پر حذف کر کے رکھتے ہیں، ہاں سنتم، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے مواضع تحذیف۔ آج کل تو فیشن کے بغیر بھی کرنا پڑتا ہے، کیا کریں، ٹھیک ہے نا، مجبوری ہے۔ اچھا نہیں نا، صاف ظاہر ہے جتنا آپ اچھے پیش ہوں گے اتنا آپ کے سامنے اگلا بندہ اچھا پیش ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ مستحب ہے کہ جب بیوی کے پاس جائیں، یعنی ترجیح دی گئی، مستحب تو چلو نہ کہوں، ترجیح دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ایسا کہیں حکمت کے اقوال میں سے ہے کہ آپ صاف ستھرے ہو کر جائیں، خوشبو لگا کے جائیں، اس سے اسے رغبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اچھا تو نہیں تو پھر جیسے آپ ویسی وہ، ٹھیک ہے نا، آپ سے بو آتی ہے تو پھر آگے ہی آنا شروع ہو جائے گی، تو وہی ما بین منتہی العذار، ٹھیک ہے نا، مواضع تہذیب کون سے ہیں، ما بین منتہی العذار والنزغۃ، جو ازار اور نزغہ کے منتہی الازار، جو ازار کی منتہا اور نزغہ کے درمیان ہو۔ ازار کہتے ہیں کہ بلا یہ کان کے برابر والے بالوں کو، ان کی انتہا یہ ہے، ان کی انتہا یہ ازار، کان کے برابر والے بال، ان کی انتہا اس طرف رخساروں کی طرف، ٹھیک ہے نا، اور نزغہ وہ ہوتا ہے المتصل بشعر الراس والازار، جو ملے ہوئے ہوتے ہیں سر کے بالوں اور ازار کے درمیان، یہ والی جگہ، یہ کان کے برابر سے اوپر، اور یہ سر یہاں سے ہوتا ہے، سر سے نیچے، یہ والی جگہ، یہ بھی اکثر حذف کی جاتی ہے، یہ ساری مواضع تحذیف کیا جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے، واضح۔ اچھا، بشعر الراس والعذار والعارض، عارض کہا جاتا ہے
عارض کہتے ہیں یہ رخساروں کے بعد، ٹھیک ہے نا، انہیں بھی کیا کیا جائے، حذف کیا جاتا ہے۔ تو مقصد یہ کہنے کا یہ ہے، ان کا سب کا یہ سمجھانا، یہی بال چاہتے تھے یہ جو حذف کیے جاتے ہیں، یعنی ان کو بھی، یہ بھی وہ کہتے ہیں داخل ہیں کس میں، دھونے میں، چہرے کو دھونے میں۔ واضح؟ اچھا، یہ والے، یہ جو موڑ والے ہیں، موڑ والے، لن نزعاتان بالتحریک وہما، وہ فرماتے ہیں ہاں نزغتان یہ شامل نہیں ہے دھونے میں۔ نزغتان کیا ہے؟ نزغتان کہتے ہیں ہمل بیا، بالتحریک سے مراد یعنی سب پر حرکتیں پڑھنی ہے آپ نے، نازغتان بالتحریک ہے نا، سمجھیں؟ یا نازعاتان ہوگا آپ کی طرف، نازعاتان کسے کہتے ہیں؟ نازعاتان جو شامل نہیں ہے دھونے میں، ہم البیاضان المقتنفان للناسیت، وہ سفیدیاں جو مقتنف گھیرے ہوئے ہوں ناسیہ کو، ناسیہ یعنی سر کے اگلے بالوں کو، سفیدیاں سمجھ آئی ہیں؟ آپ چاروں کی نہیں ہے، اب میں کیا کروں، وہ سفیدی، یہ والی، یہ اور یہ، ہاں جو سیٹوں پہ گنجا پان جلدی آ جاتا ہے، یہ سفیدیاں جو گھیرے ہوئے ہیں کس کو، سر کے اگلے بالوں کو، ٹھیک ہے نا، یہ دھونے میں شامل نہیں ہے۔ واضح؟ یہاں تک واضح ہو گیا؟ صرف اتنا بتایا کہ چہرے کو یہاں سے یہاں تک عرض میں دھونا ہے، اور عرض میں اور طول میں اتنا دھونا ہے، یہ جو مواضع تحذیف ہیں یہ شامل ہیں دھونے میں، اور یہ جو ہیں کیا نام ہے نازعاتان، یہ دونوں شامل نہیں ہیں۔ وَتَخْلِيلُ خَفِيفِ الشَّعْرِ، تیسرا کس میں سے، وضو کے واجبات میں سے، تخلیل و خفیف شعر، جو بال آپ کے خفیف ہیں ان میں خلال کرنا۔ خلال کرنا کسے کہتے ہیں؟ خود تعریف، وَهُوَ مَا تُرَى الْبَشْرَ مِنْ خِلَالِهِ فِي مَجْلِسِ التَّخَاطُبِ، فرماتے خفیف شعر پہلے بتانا چاہتے ہیں، خفیف شعر ما تُرَى الْبَشْرَ، جہاں جلد نظر آتی ہو، من خلالہ فی مجلس التخاطب، خلال کرنے سے مجلس تخاطب میں، جیسے ہم آمنے سامنے بیٹھے ہیں، اگر داڑھی کے بال اتنے چھوٹے ہیں کہ جلد نظر آتی ہے تو پھر واجب ہے جلد تک پانی پہنچانا، اسے کہتے ہیں تخلیل خفیف الشعر، جہاں شعر خفیف ہوں وہاں تخلیل کرنا یعنی جلد تک پانی پہنچانا۔ واضح؟ ایسے اس میں ہاتھ مارنا، ڈائریکٹ تو نہیں پہنچے گی، اس میں خلال کریں گے، ہاتھ ماریں گے۔ واضح ہوا یا نہ ہوا؟ واہ، اچھا، دون الکثیف، کثیف میں ایسا نہیں ہے، کثیف یعنی جب بال گھنے ہوں، نظر نہ آتے ہوں مقام تخاطب میں، وہ خلاف ہو، کثیف اس کے خلاف ہے، یعنی کثیف میں واجب نہیں ہے جلد تک پانی پہنچانا۔ والمراد بتخلیل شعر ادخال الماء خلالہ لغسل البشرۃ المستورۃ منہ، تخلیل سے مراد کیا ہے؟ تخلیل ہی تخلیل شعر، تخلیل شعر سے کیا مراد ہے؟ ادخال الماء، پانی کا داخل کرنا، خلال کرنے کی جہت سے، لغسل البشرۃ المستورۃ بہ، اس جلد کو دھونے کے لیے جو جلد جو ہے ان بالوں کے ذریعے سے چھپی ہوئی ہے۔ واضح؟ یہی سے کہتے ہیں تخلیل۔ اما ظاہرہ، بہرحال وہ جلد جو ظاہر ہے، یہ بالوں سے سائڈ پہ ہے، ظاہر ہے، ٹھیک ہے نا، خلالہ فلا بد من غسلہ، اس کا خلال کیا ہے؟ اسے بس دھویا جائے، جہاں بال ہیں ہی نہیں چہرے پر اس کو بس دھویا جائے گا۔ اچھا، کما یجب غسل جزء آخر مما جاورہا من المستورۃ من باب المقدمہ،
جس طرح کہ واجب ہے ہر اس جز کا دھونا مما جاورہا من المستورت جو مستورہ کی مجاورت میں ہو، من باب مقدمہ اسے دھونا کیا ہے واجب ہے۔ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ مستورہ ہے، یہ داڑھی کی جگہ مثلا یا مونچھوں کی مستورہ جگہ ہے، اس کے ساتھ والی یہ جگہ ہے، مستورہ کے ساتھ والی بالکل اٹیچ، اسے بھی وہ فرماتے ہیں دھونا کیا ہے من باب المقدمہ واجب ہے، یہاں بھی پانی پہنچانا یا یہ جگہ جو ہیں یہ، ٹھیک ہے نا۔ کیوں من باب المقدمہ؟ تاکہ یقین ہو جائے کہ جو مجھ پر واجب تھا وہ میں نے ادا کر دیا، ٹھیک ہے۔ والاقوى عدم وجوب تخلیل شعر مطلقاً، شہید ثانی فرماتے ہیں میرا مختار الاقوى، ٹھیک ہے نا۔ اقوى جو جسے شہید ثانی فرماتے ہیں وہی شہید ثانی کا قول ہوتا ہے۔ عدم وجوب تخلیل شعر مطلقاً شعر کی تخلیل واجب نہیں ہے، کہ جلد تک پانی پہنچانا واجب نہیں ہے، مطلقاً سے مراد چاہے بال کثیف ہوں چاہے بال خفیف ہوں، ہر دو صورت میں جلد تک پانی پہنچانا واجب، خلال کر کے واجب نہیں ہے، واضح۔ وفاقا للمصنف فی الذکر، خود مصنف رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے موافقت کرتے ہیں اپنی کتاب ذکرہ میں اور دروس میں، وللمعظم، اور بہت بڑی جماعت ہے علماء کی جو اسی بات کی قائل ہے۔ کس بات کی؟ کہ تخلیل واجب نہیں ہے، چاہے داڑھی چھوٹی ہو چاہے داڑھی۔ وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ، اس حکم میں برابر ہے، شعر اللحیہ و شارب، یعنی جو تخلیل والا حکم ہے، چاہے قائل ہوں وجوب کے تخلیل کے چاہے قائل ہوں عدم وجوب تخلیل کے، برابر ہے اس میں، چاہے بال لحیہ کے ہوں داڑھی کے، شارب یا مونچھیں ہوں، والخد یا رخسار پہ بال ہوں، والعزار یا کلمے یہ کان کے برابر والے بال ہوں، والحاجب یا بھربٹے ہوں، بھربٹے کہتے ہیں آپ ان کو، بھویں، کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے جو بھی کہتے ہیں، ہماری زبان میں چلو بھویں۔ والانفقہ تو یا انفقہ یعنی یہ جو ہونٹ اور تھوڑی کے درمیان میں بال ہوتے ہیں یہ والے، ہاں ہونٹ کے نیچے اور تھوڑی سے اوپر جو ہوتے ہیں، چاہے یہ ہوں، والحدب چاہے پلکیں ہوں، پلکیں تو سمجھ میں آئی ہیں نا، ہاں یہ سمجھ میں آئے گی آپ کو، ٹھیک ہے، یہ سب کو سمجھ میں آتی ہیں، شادی ہے آپ کی ہوئی ہے، ہاں تب جلدی سمجھ آئیں گی پلکیں۔ چلو خدا آپ کو نیک و صالح زوجات عطا فرمائے۔ چاہے جو بھی بال ہوں، اگر خلال واجب ہے تو سب کے نیچے پہنچانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ ثم غسل الید الیمنی من المرفق، پھر کیا ہے وضو کے واجبات میں سے، پھر فرماتے ہیں دھونا ید ہاتھ کو، الیمنی کون سا ہاتھ؟ دایاں، من المرفق کونہی سے، مصنف کی عبارت کے ساتھ ربط دیں، الی اطراف الاصابع، انگلیوں کے اطراف انتہا تک، واضح ربط دیا ہے مصنف کی عبارت میں۔ اب درمیان میں پڑھتے ہیں، مرفق بے کسر المیم ہے، مرفق پڑھیں، وفتح الفا، او بالعکس، عکس یعنی مرفق، یعنی بے فتح المیم و کسر الفا، واضح۔ مرفق بھی پڑھ سکتے ہیں مرفق بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں مرفق؟ فرماتے ہیں وہ مجمع عظمۂ الذراع والعضد، وہ ہے مجمع جمع شدہ جگہ کندھے اور ہاتھ کے درمیان جو ہڈیوں کا جوڑ ہے، ہڈیوں کا جوڑ نہ کہیں، جو جمع کرتی ہے دونوں، ٹھیک ہے نا، یا یوں کہیں ان دونوں ہڈیوں کے جدا ہونے کی جگہ مفصل، ایک ہاتھ کی طرف آتی ہے ایک کندھے کی ہے، دونوں کے جدا ہونے کی یہ جگہ ہے، ٹھیک ہے۔
لا نفصل مفصل، خود جوڑ جو ہے وہ اس کا ہم نہیں کہہ رہے، خود جوڑ بس جدا ہونے کی، جہاں سے یہ جدا ہوتی ہے، یعنی تھوڑا سا فرق آتا ہے۔ انہوں نے تو حکم شرعی بیان کرنا تھا، چاہے وہ ایک آدھے انچ کا ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہوتا ہے خود جوڑ، پورا جوڑ میں یہ ساری آ جائے گی، لیکن جدائی میں کیا آ جائے گی، اور مجمع میں پھر یہ آئے گی، ایک سیٹ آئے گی، ٹھیک ہے نا، صرف نیچے والی۔ اچھا، پورے جوڑ میں تو دونوں آ جائیں گی نا، پورے جوڑ میں دونوں ہڈیاں آ جائیں گی مفصل میں۔ الی اطراف الاصابع، انگلیوں کے انتہا تک۔ ثم غسل الیسری کذالک، پھر اسی طرح بائیں بازو کو دھوئیں، یعنی مرفق سے لے کر اور اطراف اصابع تک۔ وغسل ما مشتمل علیہ الحدود من لحم زید، یا غسلا، دھویا جائے گا ہر وہ جو حدود پہ مشتمل ہو، جس پر حدود مشتمل ہو، یعنی جو ان حدود کے اندر ہے ہر اس چیز کو بھی دھویا جائے گا۔ من لحم زید، چاہے وہ زائد گوشت ہو، یہ جو چہرے کی حد بتائی ہے، اس حد کے درمیان کوئی گوشت زائد ہے یا بازو کے درمیان گوشت زائد ہے تو اسے بھی دھونا کیا ہے، واجب ہے۔ چھٹی انگل ہوتی ہے جیسے، وشعرن، یا بال ہیں جو، ویدن، یا ہاتھ ہے، دو ہاتھ ہوتے ہیں کسی کے، اسی حد میں دوسرا ہاتھ آ جاتا ہے تو دونوں ہاتھوں کو دھونا واجب ہوگا، یعنی کون ہی سے نیچے نیچے ہے دوسرا ہاتھ تو دونوں کو دھونا کیا ہے، واجب ہے۔ وَإِصْبَعٍ، چھٹی انگلی ہے، دون ما خارجا، ہاں اگر کوئی اس حد سے خارج ہو اضافی چیز تو پھر اسے دھونا واجب نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ يَدًّا، اگرچہ وہ ہاتھ ہی کیوں نہ ہو، ادھر لگا ہوا آسان تم ادھر لگا ہوا ہے، اوپر ہاتھ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسے دھونا واجب نہیں ہے۔ ہاں الا ان تشبہ الاصلیہ، اگر وہ اوپر سے ہاتھ جو شروع ہو رہا ہے وہ اس اصلی ہاتھ کی مشابہت رکھتا ہے، یعنی تشابہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں اصلی ہاتھ وہ ہے یا یہ ہے، اتنا مشابہت ہے دونوں میں، نہیں پتہ چل رہا اصلی کون سا ہے، توجہ، نہیں پتہ چل رہا اصلی کون سا ہے، ہو سکتا ہے وہ اصلی ہے، وہ بھی پورا کا پورا ہے، سیم اتنی مقدار میں ہے، ویسے ہی اس کی انگلیاں ہیں دونوں کی، تو پھر کیا کیا جائے گا، فَتَغْسِلَانِ مَعًا مِن باب المقدمہ، پھر دونوں کو دھویا جائے گا من باب المقدمہ، یعنی تاکہ یقین ہو جائے کہ جو مجھ پر واجب تھا وہ میں نے ادا کر دیا، ٹھیک ہے۔ ثم، میرا خیال ہے کوئی پیچیدگی نہیں تھی اس لیے ترجمہ کر کے چل رہے ہیں۔ مسح مقدم الراس، پھر مس کیا جائے گا سر کے اگلے حصے کو، او شعرہ، یا بالوں کو مقدم کیا جائے گا، مس کیا جائے گا بالوں پر، مسا کیا جائے گا بالوں پر، الذی لا یخرج بمدہ عن حدہ، بالوں پر تب مسا کافی ہے جب بال کھینچنے کی وجہ سے اپنی حد سے کراس نہ کریں، لا یخرج، خارج نہ ہوں، بمدہ ہی، کھینچنے کی وجہ سے، ان حد ہی، اپنی حد سے، واضح، یعنی ادھر والے ادھر نہ آتے ہوں، ادھر والے ادھر نہ آتے ہوں، جیسے میرے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اتنے اوپر کیا جاتا ہے، یہ نہ ادھر آتے ہیں نہ ادھر آتے ہیں، اللہ کہ آپ ان کو نکال کے سائڈ پہ کریں، تو ان کے اوپر مسا کیا جا سکتا ہے۔ وقت فل مصنف بالراس تغلیباً، ٹھیک ہے نا، اکتفا کیا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ راس کے ساتھ کہ سر کا مسا، مقدم راس، سر کے اگلے حصے کا مسا کرنا، کیوں، تغلیباً لاسم راس علی ما نبت علیہ، کیونکہ راس کا نام صادق آتا ہے ہر اس پر جس پر بال اگتے ہیں، ٹھیک ہے، بے مسمہ ہو، بے مسمى المس،
مسا کا نام صادق آتے ہوئے. پھر راس کا وہ حصہ شمار ہے جہاں مسا بھی صادق ہے. بال تو پیچھے والی سائڈ بھی اگے ہوئے ہیں لیکن وہاں مسا کا نام صادق نہیں آئے گا. بال تو یہاں سائڈوں پہ بھی اگے ہوئے ہیں راس کے لیکن وہاں مسا کا نام صادق نہیں آئے گا. اس لیے بھی مسمہ ہو کی قید لگائی ہے کہ نام بھی صادق آئے. اچھا اور پھر آگے کرنا ہے جو مسا پھر آگے بھی ایسے کرنا ہے کہ پتہ چلے مسا کیا ہے. نام بھی صادق ہے مسا کا. اگر بندہ ایسے انگلی رکھ کے اٹھا لے مسا کا نام صادق آتا ہے؟ آسان تم چاہے آگے رکھے. تو فرماتے ہیں ایسے کرے مسا کے نام بھی صادق ہے. وَلَوْ بِجُزْءٍ مِّنْ إِصْبَعٍ اگرچہ انگلی کے ایک جز سے کیوں نہ کیا جائے, پوری انگل سے بھی چاہے نہیں, ایک پورے سے. لیکن مُمِرًّا لَهُ اس جز کے لیے یہ ہے کہ وہ چلائیں اس جز کو, مرور کریں اس کا, علل ممسوح اس جگہ پر جس کو مس کیا جا رہا ہے, لیتحقق کا اسم ہو تاکہ اس کا نام مسے کا صادق آ جائے. ٹھیک ہے نا جی. پھیریں یعنی انگل کو ایسے نیچے کی طرف, لا بمجرد وضعہ فقط انگلی کا رکھ دینا کافی نہیں ہے. ولا حد لاکثر ہی اور کتنا زیادہ مسا کرنا ہے اس اکثر کی کوئی حد معین نہیں ہے. نعم یکرہ الاستیعاب ہاں دائیں بائیں کا یمیناً یساراً اس طرح سیٹوں پہ لے جانا, اتنا پھیلانا سیٹیں شامل ہو جائیں یہ مکروہ ہے. کم از کم ایک انگلی, زیادہ زیادہ آپ پوری کی بھی رکھ سکتے ہیں, ایسے چارے بھی کر سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ دیکھو زیادہ اتنا نہ ہو جائے کہ دائیں بائیں آپ مسا کرنے بیٹھ جائیں, سر کی دائیں طرف یا بائیں طرف. دائیں بائیں چلتے ہیں تو یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے نا. الا ان یعتقد شرعیتہ فیحرم ہاں مکروہ تب ہے جب اسے آپ شرعی حکم سمجھ کے نہ کریں. ویسے آپ نے ایسے کیا مسا, ایسے ایسے پورے چمبے کو پھیلا دیا, ایسے وہ دائیں بائیں تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے نا جی. پھر یہ ہے مکروہ اس جہت سے ویسے بندہ ایسے کرتا ہے, شرعی حیثیت اسے نہیں دیتا دائیں بائیں کو. اگر دائیں بائیں سائڈ کے مسے کو شرعی حیثیت دی جیسے دیتے ہیں لوگ پورے سر کو تو یہ حرام ہو جائے گا کیونکہ یہ بدعت محرمہ ہے. ٹھیک ہے, اپنی طرف سے دین میں چیز شامل کرنا ہے. پھر فَيَحْرُمْ أَنْ يَعْتَقِدَ شَرِيعَتَهُ اگر پورے سار کا مسا یا دائیں بائیں کا مسے کو شرعی حیثیت دیتا تو یہ حرام ہے. وَإِنْ كَانَ الْفَضْلُ فِي مِقْدَارِ ثَلَاثَ أَصَابِعٍ افضلیت اس میں ہے کہ 3 انگلیوں کے ساتھ مسا کریں. ثُمَّ مَسْحُ بَشْرَةِ ظَهْرِ الرَّجُلِ الْيُمْنَى پھر اس کے بعد واجب ہے وضو میں کہ آپ دائیں پاؤں کی ظہر والی اوپر والی جو بشرہ ہے اس کا مسا کریں. بشرہ مانے جلد. من رؤوس الاصابع الى الکعبین پاؤں کی انگلیوں کے سروں سے لے کر پاؤں کی ابھری ہوئی جگہ تک, کعب تک. وہما کعبین کسے کہتے ہیں؟ ہما قبۃ القدمین جو پاؤں کی ابھری ہوئی جگہ اوپر ہوتی ہے. علی الاصح اصح قول کی بنا پر. وکیل الی اصح قول کے مقابل میں یہ قول ہے وہ کہتے ہیں الی اصل الساق پنڈلی کی جڑ تک, اصل تک, یعنی انگلیوں سے شروع کرو اور اوپر لے آؤ, ساق بھی کراس کعب کو کراس کر جاؤ اوپر. ٹھیک ہے نا جی, جہاں سے پنڈلی شروع ہوتی ہے وہاں تک. وہ مختار المصنف الالفیہ تھے, اسی قول کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفیہ میں اختیار کیا. الفیہ بھی ایک کتاب فقہ کی ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ, یہ الفیہ ابن ناظم نہیں. ٹھیک ہے نا, واضح. ہاں. ثم مسح ظہر الیسری کذالک پھر مسح کریں اسی طرح بائیں پاؤں کا, کذالک جس طرح ہم نے بتایا ہے دائیں پاؤں کا. بمسمى ہو فی جانب الارض چوڑائی اتنی ہونی چاہیے مسح کی کہ مسح کا نام صادق آ جائے. ببقیت البلل کس ذریعے سے مسح کرنا ہے سار کا اور پاؤں کا؟ ببقیت البلل اس طریقے سے جو باقی بچ چکی ہے, القائن علی اعضاء الوضو من مائہ جو تھی قائن جو تھی اعضاء وضو پر, من مائہ وضو کے ہی پانی سے.
فیہما فی المسحین دونوں مسحوں میں، چاہے سر کا مسح ہو چاہے پاؤں کا مسح ہو، دونوں کا مسح کس سے کرنا ہے؟ اسی طریقے سے جو باقی وضو والی بچ چکی ہے۔ وفوہما من اطلاق المسح ہے، یہ جو مصنف نے مسح کو مطلقاً ذکر کیا ہے نا، مس ثم مسح ہو، ٹھیک ہے نا، اس مسح سے سمجھا گیا ہے کہ انہ لا ترتیب فیہما، کہ مسح کرنے میں کوئی ترتیب نہیں ہے، فی نفس العضو، خود نفس عضو میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ توجہ، ایسا نہیں کہ مسح کو پہلے کر لیں اور بازو بعد میں دھوئیں، یہ ترتیب ہے۔ خود اس مسح جو جز ہے نا مسح کا، اس میں ترتیب ضروری نہیں ہے، یعنی آپ اوپر سے نیچے کریں یہ ضروری نہیں ہے۔ مصنف کی عبارت سے یہ سمجھا جا رہا ہے، مصنف نے کہا بس مسح الیمنا، مصنف کی عبارت دیکھیں، ثم مسح الیمنا ثم مسح مقدم الراس ثم الیسرا، بس کہا ہے مسح کرو، سر کا مسح کرو، دائیں پاؤں کا مسح کرو، بائیں پاؤں کا۔ مصنف کی عبارت اتنی سی ہے، تو مصنف کی عبارت سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ قبلہ کہ مسح کرنے میں یہ ترتیب معتبر نہیں ہے، اوپر سے نیچے کی طرف، ٹھیک ہے، یا جس طرح پاؤں میں انگلیوں سے کعبین کی طرف لے آنا، یہ معتبر شرط نہیں ہے۔ فَيَجُوزُ النَّقْصُ فِيهِ دون الغسل، مسح میں عکس بھی، نقص سے مراد عکس بھی کرنا جائز ہے، نیچے سے اوپر یعنی لے جانا، یا کعبین سے کس کی طرف؟ انگلیوں کی طرف لے جانا، مصنف کی عبارت سے یہی سمجھا جا رہا ہے، دون الغسل، لیکن دھونے والی چیزوں میں ایسا کرنا جائز ہے۔ قبلہ ہم نے تو ابھی پڑھی ہے، مصنف نے، اگر آپ کا یہی اشکال ہے کہ مسح والی صورت میں مصنف نے یہ نہیں کہا کہ اوپر سے نیچے لے آؤ یا نیچے سے اوپر لے آؤ، انگلیوں سے کعب کی طرف ہو یا کعب سے انگلیوں کی طرف ہو، یہ کوئی قید مصنف نے نہیں لگائی جس سے سمجھا جاتا ہے کہ آپ ہر جہت کر سکتے ہیں۔ پھر قبلہ مصنف نے تو، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تو دھونے میں بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ ابتدا آپ اوپر سے کرو نیچے کی طرف آؤ، ابھی ہم نے پڑھا ہے، مصنف نے تو نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا ابتدا کونی سے کہو انتہا انگلیوں پر کہو، ظاہراً تو یہ نہیں کہا، پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ غسل میں ایسا نہیں کر سکتے؟ شہید ثانی فرماتا ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، لدلالت علیہ، غسل میں ایک دلالت چھوڑی ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، من اور الا کی، جس سے سمجھا گیا ہے کہ ابتدا اور انتہا۔ توجہ، واضح؟ غسل میں کیا کہا تھا؟ غسل میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا من المرفق الی اطراف الاصابع، من المرفق الی اطراف الاصابع، تو ہمیں پتہ چل گیا اوپر سے نیچے کی طرف ہونا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، اسی طرح ما بین القصاص الی الذقن، الی الذقن، ذقن تک دھونا ہے، یعنی پتہ چلا اوپر سے نیچے کی طرف چہرہ دھونا ہے۔ اچھا، وَهُوَ كَذَلِكَ فِيهِمَا عَلَىٰ أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ، لیکن اسی طرح حکم ہے، یعنی چہرے اور بازوں کی طرح اوپر سے نیچے کی طرف کرنا ہے، فیہما دونوں مسحوں میں، علی اصح القولین، دو قولوں میں سے اصح قول کی بنا پر۔ اگرچہ مصنف کی عبارت سے جو سمجھا جا رہا تھا وہ بھی ہم نے بتا دیا، لیکن اصح قول یہ ہے کہ آپ اس میں بھی ترتیب کا مسح میں بھی خیال رکھیں۔ وفی الدروس رجح منع النقص فی الرأس دون الرجلین، دروس میں خود مصنف علیہ الرحمہ نے ترجیح دیا ہے اس بات کو کہ عکس کرنا ممنوع ہے، سر میں بالخصوص، سر میں آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ مسح کرتے وقت نیچے سے اوپر کی طرف جائیں، اس سے منع کیا کتاب دروس میں واضح طور پر، لیکن رجلین پاؤں کے مسح میں کوئی منع نہیں کیا۔ وفی البیان عکس، بیان میں عکس کیا ہے مصنف رحمۃ اللہ نے، رجلین میں منع کیا ہے کہ کعبین سے انگلیوں کی طرف نہ جاؤ بلکہ انگلیوں سے کعبین کی طرف، لیکن راس میں خاموش رہے، ٹھیک ہے نا جی؟ واضح؟ اچھا، کہاں تھا؟ دون رجل فی البیان ومثلہ فی الالفیہ، اسی بیان کی مثل کہا ہے اپنی کتاب الفیہ میں۔
مرتباً، اور یاد رکھنا یہ جو وضو کرنا ہے نا ترتیب کے ساتھ اسی طرح کرنا ہے، چہرہ پہلے، پھر بازو، پھر سر کا مسا، پھر بین اعضاء الغسل والمس، ترتیب کرنی ہے۔ بے ان یبتدئ بغسل الوجہ، ابتدا کریں غسل وجہ سے، ثم بید الیمنی، پھر ثم یسرا، پھر پہلے دایاں بازو پھر بایاں بازو، ثم یمسح الراس، پھر سر کا مسا، ثم الرجل الیمنی ثم الیسرا، پہلے دایاں پاؤں کا مسا پھر بائیں پاؤں کا مسا۔ فلو عکسا، اگر کسی بندے نے عکس کر دیا، پہلے مثلا بایاں ہاتھ دھویا پھر دایاں، اعادہ، تو اس پر اعادہ کیا ہے؟ وضو کا اعادہ کرنا واجب ہے۔ کہاں سے؟ اللہ ما یحصل معہ ترتیب، جہاں تک پیچھے اس نے ترتیب چھوڑی تھی اس سے آگے آگے اعادہ کرے، پورا وضو کا اعادہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ ما یحصل معہ ترتیب ما بقاء الموالات، اس وقت جب موالات کیا ہوں؟ باقی ہوں۔ مثال کے طور پر اس نے کیا کیا تھا؟ دایاں پاؤں بازو بعد میں دھویا، بایاں بازو پہلے دھویا، تو ترتیب میں خلل بازو سے کی ہے، تو اب دوبارہ ابتدا کہاں سے کرے گا؟ دائیں بازو سے کرے گا، چہرے کو دھونے کی ضرورت ہے۔ وَأَسْقَطَ الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِ الْكِتَابِ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ، لیکن اس لمہ کے علاوہ باقی کتب میں، لمہ میں تو کہا ہے پہلے دائیں پاؤں کا ذکر کیا ہے پھر بائیں کا، باقی کتابوں میں مسح کے وقت پاؤں کی کوئی ترتیب ذکر نہیں کی۔ اب ایک تو جو وضو کیا جائے ترتیب سے ہو، موالین، موالات بھی شرط ہے، فی فعل ہی، آپ کے وضو کے افعال میں، بحیث، موالات کسے کہتے ہیں؟ بحیث لا یجف السابق، کہ سابق والا عضو سوکھ نہ جائے، من الاعضاء علی الوضو، وضو کے اعضاء میں سے، الذی ہوا فیہ، اس سابق والا وہ عضو نہ سوکھ جائے، الذی ہوا فیہ، اس عضو تک پہنچتے ہوئے جس میں یہ مشغول ہے، الذی ہوا متوضی، فیہ، جس عضو میں مشغول ہے۔ مثلا اگر یہ سر کا مسح کر رہا ہے تو اتنی دیر بعد نہ کرے کہ اس کا دایاں بازو بھی سوکھ جائے، مطلقاً چاہے اختیاری حالت میں سوکھے چاہے اضطراری حالت میں، بلکہ نہیں سوکھنا چاہیے، موالات ضروری ہے۔ علی اشہر الاقوال والمعتبر فی الجفاف الحسی لا تقدیری، خشک ہونے میں معتبر ہے کہ حسی طور پر خشک ہو، تقدیری طور پر نہ ہو۔ مثلا تقدیری یہ ہوتا ہے، حسی اور تقدیری میں فرق، حسی تو یہ ہے سامنے سوکھ چکا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوکھ چکا ہے، یعنی محسوس کر لیا ہم نے، آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ سوکھ چکا ہے۔ تقدیری اسے کہتے ہیں جسے فرضی کہا جاتا ہے، جتنی دیر قبلہ آپ نے منہ دھونے اور بازو کو دھونے میں دیر لگائی ہے، اگر گرمی سخت ہوتی اور گرم ہوا چل رہی ہوتی تو گرم ہوا اسے سکھا دیتی، کہتے ابھی سوکھی نہیں ہے، اگر گرم ہوا چل رہی ہوتی تو یہ سوکھ جاتا۔ یہ کہتے ہیں تقدیراً خشک ہونا، ہوا نہیں ہے بالفرض، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اگر اس طرح کوئی کہے تو پھر یہ اس سے وضو خراب نہیں ہوگا، موالات خراب نہیں ہوگا۔ ولا فرق فیہ بین العامد والناسی والجاہل، کوئی فرق نہیں ہے کہ جو خلل ڈال رہا ہے چاہے موالات میں چاہے ترتیب میں، چاہے جان بوجھ کے ڈالے پھر بھی وضو باطل، عمدن ڈالے، ناسین ڈالے یا جہالتن ڈالے، ہر چیز۔ وسننہ السواک والحمد للہ رب العالمین۔